السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط. بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. بسم الله الرحمن الرحيم.
بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية صدقت يا رب العالمين. ماشاءاللہ 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 تبارک اللہ تعالی. یہ تھے حضرت قاری ندیم زیدی صاحب دامت برکاتہم العالیہ جو آپ کے سامنے خوش الہانی کے ساتھ تلاوت کلام اللہ پیش فرما رہے تھے. اب ان کے بعد نعت پاک کے لیے میں درخواست کر رہا ہوں حضرت مولانا قاری محمد سلمان رشیدی صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے کہ آپ جس انداز میں ہمیشہ پڑھتے ہیں، آپ کے نعت پاک کے دیوانے ہیں لوگ، اس انداز سے پڑھتے ہیں کہ سننے والا یہ خیال کرتا ہے کہ بس آپ پڑھتے رہیں اور ہم سنتے رہیں. یہ جذبہ، یہ آواز، یہ انداز اگر کسی کو ملا ہے تو ان کے نام نامی اس میں گرامی ہے حضرت مولانا قاری محمد سلمان صاحب رشیدی دامت برکاتہم العالیہ. میں ان کی خدمت میں عرض کروں وہ ہمارے طلبہ اور مہمانان حضرات کے سامنے بہت خوبصورت انداز میں نعت پیش کرنا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے مبارکباد دیتے ہیں حاجی ولی احمد صاحب کو کہ انہوں نے اپنے غریب خانے میں ہم جیسے ناکارہ لوگوں کو بلایا، دعوت دی. مزید کرم یہ کرا کہ خوش الہانی کے ساتھ میں طعام کا بھی نظم کیا ہے، ہر چیز میں ساتھ رہے ہیں. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت نے جس طرح انہوں نے بچوں کو خوش کیا ہے، اللہ رب العزت روز محشر میں حاجی ولی صاحب کو انشاءاللہ خوش کریں گے. آمین کہیے. جو مسلمان عزیز طلبہ پر شفقت کرتا ہے اور ان سے سچی محبت کرتا ہے،
اللہ گواہ ہے کہ اللہ نے ایسے لوگوں کو دنیا میں بھی چمکایا ہے اور آخرت میں بھی انشاءاللہ چمکائیں گے۔ عزیز طلبہ، بہت سارے ایسے واقعات ہیں کہ اگر آپ سنتے بھی ہیں مدرسوں میں، اور علماء کرام یہاں پر موجود ہیں، ان کو معلوم بھی ہے، گواہ بھی ہے یہ کہ بہت سارے اتنے ایسے مسلمان گزرے ہیں کہ جنہوں نے عزیز طلبہ پر شفقت فرمائی ہے، محبت کا اظہار کیا ہے، اللہ رب العزت نے ان کو دنیا میں بے انتہا دولت سے نوازا ہے، ہر چیز میسر فرمائی ہے، چاہے دنیاوی ہو چاہے دینی ہو۔ تو میں بھی انشاءاللہ اللہ رب العزت سے دعا بھی کرتا ہوں اور یقین بھی رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ حاجی ولی صاحب کو اللہ رب العزت ہر خوشیاں میسر فرمائے، تکلیفوں سے اللہ رب العزت ان کی حفاظت، مکمل حفاظت فرمائے، اللہ رب العزت ان کو خوب خوب جزائے خیر نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آپ کے سامنے دو چار مصرے عظمت صحابہ پر پیش کرتے ہیں، اس کے بعد نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم گنگنائیں گے، سماعت فرمائیں۔ نبی کے صحابہ کے راستے پہ چل کے دلوں کا سکون ہم نے حاصل کیا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے اس دین کو اتنا پھیلایا کہ ساری چیزیں قربان کر دی، اپنے بچوں کو یتیم کر دیا، اپنی اہلیہ محترمہ کو بیوہ بنا دیا، کس کے خاطر؟ اس دین کے خاطر جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کے گئے، اس دین کو خوب پھیلایا، تن من دھن سے بازی لگا دی۔ تو فرماتے ہیں شاعر، نبی کے صحابہ کے راستے پہ چل کے دلوں کا سکون ہم نے حاصل کیا ہے، لگا ہے نشہ جب سے جنت کا ہم کو، اچھا چپ نہ جی اس جہاں سے ہوا ہے، لگا ہے نشہ جب سے جنت کا ہم کو، اچھا چپ نہ جی اس جہاں سے ہوا ہے۔ وہ طائف کی وادی میں کھائے خاک پتھر ہمارے لیے جو تڑپتا رہا تھا، وہ طائف کی وادی میں کھائے خاک پتھر ہمارے لیے جو تڑپتا رہا تھا، اسی کے طریقے کو پیروں سے روندا، ذرا خود بتاؤ یہ کیسی وفا ہے۔ نبی کے صحابہ کے راستے پہ چل کے دلوں کا سکون ہم نے حاصل کیا ہے۔ یہ وہ موت ہے دوستو جس کی خاطر نبی نے بھی مانگی تھی رب سے دعائیں، یہ وہ موت ہے دوستو جس کی خاطر نبی نے بھی مانگی تھی رب سے دعائیں، کٹایا ہے اس راہ میں جس نے سر کو، خدا کی قسم وہ امر ہو گیا ہے، کٹایا ہے اس راہ میں جس نے سر کو، خدا کی قسم وہ امر ہو
گیا ہے، نبی کے صحابہ کے راستے پہ چل کے دلوں کا سکون ہم نے حاصل کیا ہے، لگا ہے نشہ جب سے جنت کا ہم کو، اچھا ٹپ نہ جی اس جہاں سے ہوا ہے۔ سنو احد کے پار سے یہ صدا، انس بن نضر کی تمہیں کہہ رہی ہے۔ انس بن نضر رضی اللہ عنہ کون ہے؟ انس بن مالک رضی اللہ عنہ چچا ہے۔ فرماتے ہیں انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میرے چچا انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے چچا ہے۔ فرماتے ہیں کہ انس بن نضر بدر کی لڑائی میں کسی عذر کی بنا پر غیر حاضر تھے۔ کیا فرماتے ہیں کہ میرے چچا انس بن نضر رضی اللہ عنہ بدر کی لڑائی میں کسی عذر کی بنا پر غیر حاضر تھے۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پہلی جنگ میں شریک نہیں رہا، ساری جنگ میں حضور کے ساتھ میں شریک رہا۔ اتنا افسوس ہوا، کہتے ہیں کہ اللہ میرا گواہ ہے، اللہ کو گواہ بنا کر کہتے ہیں انس بن نضر رضی اللہ عنہ، فرماتے ہیں کہ اللہ میرا گواہ ہے کہ میں کیسی کوشش کرتا ہوں، یہ اللہ کو گواہ بنا کر کہا۔ اور جب احد کا دن آیا، اللہ اکبر اللہ اکبر، کتنی زبردست قربانیاں دی انس بن نضر رضی اللہ عنہ نے، اتنی زبردست قربانیاں دی کہ جب مسلمان بھاگنے لگے اس خوشی میں کہ ہم نے فتح حاصل کر لی، مسلمان بھاگنے لگے تو فرماتے ہیں انس بن نضر رضی اللہ عنہ جو مسلمان جا رہے تھے پہاڑی سے، فرماتے کہ ارے بھائی کہاں بھاگے جا رہے ہو؟ کیا فرماتے ہیں؟ ارے بھائی کہاں بھاگے جا رہے ہو؟ میں تو احد پہاڑ کے نیچے سے جنت کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر، کیا فرماتے ہیں کہ میں تو احد پہاڑ کے نیچے سے جنت کی خوشبو سونگ رہا ہوں۔ غرض خوب لڑے، اتنی لڑے کہ شہید ہو گئے۔ اب جب ان کی لاش، ان کا جسم جو ہے، سارے کے سارے لوگ پہچاننے سے انکار کر رہے ہیں، یہ انس بن نضر نہیں ہے، اتنی زبردست قربانیاں دی۔ لیکن ان کی بہن نے ان کے بدن میں جو تل تھے اور پاؤں کی جو انگلی تھی، ان کی نشانیوں سے ان کو پہچانا۔ اللہ اکبر، کتنی زبردست قربانیاں دی ہے۔ یہ اسلام ایسے ہی نہیں پہنچا ہے ہم تک، جو ہم قرآن شریف یہاں پر مدرسوں میں بیٹھ کر پڑھتے ہیں، یہاں آپ اتنے اچھے لباس میں موجود ہیں، ماشاءاللہ الحمدللہ، فرشتوں جیسے لباسوں میں آپ موجود ہیں، تو یہ اسی طرح نہیں پہنچا ہے، بہت ساری قربانیاں دی ہے۔ خیر بہرحال وقت قریب ہے، وقت کی قلت ہے، تو یہ شعر سماعت پیش کرتا ہوں، آپ سنیے۔ سنو احد کے پار سے یہ صدائے، انس بن نضر کی تمہیں کہہ رہی ہے، جو اللہ کی راہ میں جان لٹا دے، وہی اصل میں عاشق مصطفیٰ ہے۔ جو اللہ کی راہ میں جان لٹا دے، وہی اصل میں عاشق مصطفیٰ ہے۔ نبی کے صحابہ کے راستے پہ چل کے دلوں کا سکون ہم نے حاصل کیا ہے۔ دو تین اشعار نعت نبی کے دو شعر تو سنی لیجئے، پھر اس کے بعد انشاءاللہ، چونکہ آپ سے وعدہ کر لیا۔ وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیے۔
وہی گھر بنانے کو دل چاہتا ہے، وہ سونے سے کنکر وہ چاندی سی میٹی نظر میں بسانے کو دل چاہتا ہے۔ جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بچھوڑا، تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا، وہاں مال و دولت کی کیا ہے حقیقت، جہاں جان لٹانے کو دل چاہتا ہے۔ وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہی گھر بنانے کو دل چاہتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بھائی یہ تو ظلم ہو گیا آپ کے ساتھ، وقت کی قلت ہے، ورنہ میں آپ پہلے کہہ رہا تھا قاری صاحب کی نعت سنیں اور وہ یہ کہہ دے کہ بس، ایسا ہو نہیں سکتا۔ مغرب کا وقت قریب ہے اور قرآن کریم کے لیے ہم لوگ جمع ہوئے تھے۔ قاری ندیم صاحب نے بہت بہترین تلاوت پیش کی، تھوڑا سا حصہ میں بھی لگانا چاہتا ہوں سب آپ کے لیے۔ ہمارے بزرگ یہاں موجود ہیں، حاجی رشید صاحب، اللہ تعالیٰ ان کی صحت میں برکت فرمائے، ہمیں ان سے بھی کچھ نصیحتیں سننی ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو بس اب زیادہ دیر نہیں، 5-7 منٹ میں جو کچھ یاد آئے گا پڑھ دوں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا يتکلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا۔ ذلك اليوم الحق، فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا۔ بسم الله الرحمن الرحيم، يوم يقوم الروح والملائكة صفا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا۔ ذلك اليوم الحق، فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا۔ إنا
لهم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك يا أيها الإنسان يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك हमारे बुजुर्ग जो मौजूद हैं तो उनकी तवज्जो काम कर रही है। सही बात यह है और काफी दिनों के बाद मुझे मौका मिला। ما ضرك بربك الكريم ما غرك بربك الكريم الذي
خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون صدق اللہ العظیم۔ آخر میں ہمارے بزرگ حضرت الحاج رشید احمد صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں صحت میں برکت فرمائے، اور ان کی سرپرستی ہمیں حاصل ہوئی ہے، لیکن ہم اپنے بزرگوں سے ضرور کچھ نہ کچھ اپنے کام کی بات سنیں گے۔ آج یہ سرزمین جہاں ہم بیٹھے ہیں یہ بہت خوش قسمت زمین ہے، جہاں اللہ کا ذکر ہو رہا ہے۔ قاری ندیم صاحب نے تلاوت کی، حضرت قاری سلمان صاحب نے وہ یاد دلائی ہے، اگر ان کی تفسیر کی جائے تو یہی تقریر ہو جائے گی، تو انہوں نے وقت کی قلت کی وجہ سے اختصار سے کام لیا ہے، ورنہ دل و دماغ ادھر ہی چلا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ ان حضرات کی صحت میں عمر میں برکت فرمائے۔ میں حاج صاحب سے درخواست کروں گا حاج صاحب یہاں تشریف لائیں، اور ہمارے عزیز طلبہ، ہم بھی آپ کے سامنے چھوٹے ہیں، طلبہ ہیں، ہمارے لیے بھی نصیحت کی کچھ باتیں ارشاد فرما دیجیے۔ ہم نماز انشاءاللہ یہیں پڑھیں گے، ہماری اذان یہیں ہوگی۔ آج کی جو مسجد ہے وہ انشاءاللہ حاج صاحب کا فارم ہاؤس ہمارے لیے آج کی مسجد ہے، مسجد ولی۔ آج کی اس مسجد کا نام مسجد ولی، انشاءاللہ مسجد ولی۔ تو آپ سب سے درخواست ہے اب دھیان سے سنیں، ٹھیک ہے؟ حاج صاحب کی جو بھی گفتگو ہوگی اذان کے بعد انشاءاللہ، اور اس کو گفتگو کو آپ دھیان سے سنیں گے۔ ہمارے پاس حافظ عبدالرؤف صاحب بھی ہے، حاجی شکیل بھائی، ہمارے محترم ریاض بھائی بھی موجود ہیں، ہمارے بڑے سرپرست حاجی طاہر صاحب بھی موجود ہیں۔ تو ہونا تو یہ تھا کہ سب سے ہم کچھ نہ کچھ سنتے، باقی ہم سب کی طرف سے حاجی صاحب موجود ہیں، انشاءاللہ وہ ہمیں کام کے بعد نصیحت کے بعد ارشاد فرمائیں گے انشاءاللہ، اذان کے بعد۔ سب اذان کا جواب دیں۔ یہ پڑھ لیں، ہاں منگوا لیں، منگوا لیجیے۔ لے گئے جی ماشاءاللہ۔ یہ آنکھ پہ کیا ہو گئے؟ گر گئے کب؟ ابھی تفریح کے لیے آئے ہیں، تو اس سے بھی ہمیں کچھ سبق ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ظہور ہو رہا ہے، جن چیزوں سے ہم نے انجوائے کیا ہے وہ اللہ کی نعمتیں ہیں۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، ہمیں شکر گزار بننا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہمیں بار بار ملتی رہیں۔ زندگی کے اندر صحت اور تندرستی کے لیے یہ بھی ضروری ہے، بہت ضروری، صحت اور تندرستی کے لیے یہ بھی ضروری ہے، لیکن اس کا مقصد یہ بھی نہیں ہے کہ ہم سارا وقت اسی میں لگائیں۔ تعلیم کی بھی ضرورت ہے، اور اپنے دماغ فریش کرنے کے لیے تھوڑا بہت تفریح بھی ضروری ہے۔ تو آج کی اس تفریح سے انشاءاللہ ہمیں یہ غور کرنا ہے کہ اللہ کی نعمتیں کیسی کیسی ہیں، اللہ نے اپنے بندوں کے لیے کیا کیا تیار کر رکھا ہے، دنیا میں بھی اور کل آخرت قیامت میں جنت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کے لیے بڑی بڑی نعمتیں اللہ پاک نے عطا فرمائی ہیں۔ ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم اللہ کا بھی شکر ادا کریں، اور ہمارے بھائی حاجی ولی بھائی نے آپ حضرات کو مدعو کیا ہے، ماشاءاللہ انجوائے کا پورا موقع دیا، اسباب مہیا کروائے، تو ان کے حق میں بھی آپ سے مل کے دعا کریں، اللہ ان کی پریشانیوں کو دور کرے، اللہ ہم سب کی جو بھی پریشانی ہے، گھر میں جو بھی تکلیف ہے یا جو بھی ہماری ضرورت ہے، اللہ
ہم سب کو جو ہے خوب برکت عطا فرمائے، پریشانیوں کو دور کرے، ہماری حاجتوں کو اللہ خزانہ غیب سے پورا کرے۔ حاجی صاحب سے درخواست ہے وہ ہمارے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ یہ پروگرام بہت اچھا رہا، اور میں تو کہتا ہوں سال میں ایک مرتبہ ایسا پروگرام ہونا چاہیے کہ بچوں کو کہیں لے جائیں، تاکہ وہ استاد اور بچوں کے بیچ میں جو دوری ہوتی ہے ختم ہو جائے۔ ماشاءاللہ ہمارے زمانے کے اندر جب بچوں کو مدرسے بھیجا جاتا تھا، طالب علم موجود ہیں، تو استاد کو یہ کہا جاتا تھا کہ گوشت گوشت مارا، ہڈی ہڈی ماری، تبھی بچے جا کے گھر پہ شکایت نہیں کرتے تھے۔ تو ماں باپ کی جو نصیحت، استادوں کی نصیحت ہوتی ہے، پٹائی ہوتی ہے نا، وہ بہت کھیل لے کے آتی ہے۔ آج کے بچوں کی اگر پٹائی کر دیتے ہیں استاد تو گھر جا کے شکایت کر دیتے ہیں، وہ مدرسے سے چلا جاتا ہے، یعنی شیطان اس کو جو ہے نا وہاں سے اچک لیتا ہے، اور وہ 10 پارے 15 پارے کر کے ادھورے کر کے وہ چھوڑ دیتا ہے کہ میں مدرسے میں نہیں جاؤں گا، میں تو اپنی پڑھوں گا، استاد ہماری بہت پٹائی کرتے ہیں۔ ایسا مت کرنا کبھی زندگی میں، اپنی پڑھائی کو مکمل کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ دیکھو یہ 3 استاد جو بیٹھے ہوئے نا، انہوں نے قربانی دی۔ کون بننا چاہتا ہے؟ قاری ارشد صاحب، ہاتھ اٹھاؤ۔ سب بننا چاہتے ہیں؟ قاری تو ہے نا، قاری حافظ نے بننا ہے آپ لوگوں کہ حافظ بن کے یہ سوچے کہ بعد میں یہ پڑھے، مدرسے سے اٹھنے کے بعد ٹوپی بھی غائب اور کرتا بھی غائب اور پاجامہ بھی غائب اور جینس کے پینٹ ٹی شرٹ کے اندر۔ ہمیں نہیں، ہماری پوری زندگی سنت شریعت کے حساب سے ہو، ایسا احساس ہو کہ مدرسہ فلاں بچے کا ہے، کیونکہ ہوتا ہے بھی آپ کہاں پڑھ گیا ہے؟ فلاں مدرسے کے اندر پڑھ گیا ہے۔ کتنے سال محنت کرتے ہیں، 3 سال آپ کے پیچھے محنت کرتے ہیں، اور بچہ اگر نہیں آتا ہے اس کو اس ماں باپ کو کہتے ہیں کہ آپ کا بچہ پڑھ نہیں ہے۔ ایسا کبھی مت کرنا، چھٹی مت کرنا۔ 6 دن کی چھٹی ہوتی نا، 1 ہفتے کا سبق جو ہے بھول جاتا ہے آدمی۔ صحیح فرمایا۔ اور ماں باپ کی نصیحت، ماں باپ کی عزت کرو گے تو آپ کو قرآن شریف کے علم ملے گا، ایسے ہی استاد کی عزت کرو گے تو بہت کچھ مل جائے گا۔ استاد کی نصیحت جو ہوتی ہے وہ بہت کم آئے گی۔ سب نیت کرتے ہیں انشاءاللہ؟ یہ نیت کرو کہ ہم حفظ کرنے کے بعد بھی آگے مدرسے کے اندر اور بھی علم پڑھیں گے، ہم قاری بنیں گے، داعی بنیں گے، حافظ بنیں گے، مولوی بنیں گے۔ پوری دنیا کے اندر ضرورت ہے آگے کی۔ اور یہ جو نظر آ رہا ہے نا، یہ آج یہ مدرسے جو یہ اتنی سر پہ ٹوپی ہے، بتاؤ یہ مدرسے نہیں ہوتے تو اسکول کے اندر کیا پہنایا جاتا ہے؟ ٹائی پہنائی جاتی ہے، اور بوٹ پہنایا جاتا ہے، پینٹ شرٹ پہنایا جاتا ہے، بیلٹ پہنایا جاتا ہے۔ مدرسوں میں ان کو ترغیب دی جاتی ہے۔ آج پوری دنیا کے اندر جو نظر آ رہا ہے نا، یہ مدارس کی، مکاتب کی اور خانقاہوں کی دعوت کی محنت کس سے ہوا ہے؟ سب نیت کریں انشاءاللہ ہم اپنے وقت کو قیمتی بنائیں گے، رات کو جلدی سوئیں گے، صبح جلدی اٹھیں گے۔ آپ اس میں سے بتاؤ، آج ایمانداری سے کہنا تو نہیں چاہیے سب کے سامنے، وہ پردہ پاش ہو جائے گا۔ جس نے فجر کی نماز پڑھی ہو وہ کھڑا ہو جائے مسجد میں جا کے، کیونکہ ہمارے سیکھنے سکھانے میں یہ عمل شامل ہے۔ جس نے فجر کی نماز مسجد میں جا کے پڑھی ہو وہ کھڑا ہو جائے، سب جماعت کے ساتھ، جماعت کے ساتھ سب کھڑے ہو جاؤ۔ بغیر جماعت کے نہیں، بغیر جماعت کے نہیں۔ نہیں، مسجد میں جا کے جس نے فجر کی نماز پڑھی ہو، مسجد میں جا کے جس نے فجر کی نماز پڑھی ہو وہ کھڑے ہو جائیں۔ دو چار چھ دعا ایک ہی ساتھی آگے گل صاحب سے اپنا انعام لے جائیں فجر کی نماز کا۔ آئندہ سب نیت کرو جنہوں نے نہیں پڑھی نا کہ ہم فجر کی نماز پڑھیں گے، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ اپنے گھر میں ماں باپ کو کہہ دیں گے کہ جو ہے ہمیں جلدی اٹھا دینا، وہ جلدی سو جاؤ نا رات کو تو جلدی اٹھ جاؤ گے۔ آ جاؤ، ایک ایک کر کے آ جاؤ، اور نیت کرو انشاءاللہ 5 وقت کی نماز تکبیر سے پڑھیں گے، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ اپنے گھر والوں کو بٹھائیں گے، ماں باپ کو بٹھائیں گے۔ ہمارے طاہر بھائی تھوڑا سا جو ہے کوئی نصیحت۔ مائک لگا اسنو والا، دوسرا والا۔
مختصر سی دعا ہوگی اور اس کے بعد انشاءاللہ جماعت کی تیاری کریں گے. جن کا وضو نہیں ہے وہ وضو کر کے آئیں گے. حاجی صاحب دعا کرا دیجیے. اب بڑے ہیں ہمارے بزرگ, اب جو فرما دیں گے ہم آمین کہہ دیں گے. ہمارے ایک مہمان ہیں گنگا پور سے تشریف لائے ہیں اور ان کی شرکت زیادہ نہ ہو سکی, لیکن ہم ان سے چاہیں گے کہ وہ دعا فرما کر ہماری مجلس میں شرکت فرما دیں. دعا کے الفاظ فرما دیجیے. میں آپ عالم اور سامنے نہیں کروں, میں نے پڑھا ہوا نہیں. ارے تو اللہ سے اللہ سے سب مانگتے ہیں. آپ ہی کرو. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم انت السلام منك السلام تبارك ذو الجلال والإكرام.